مسلک اہل سنت نہایت خطرات میں گھرا ہوا ہے اور ہمیں ہر وقت مسلک کی ضرورت ہے، خواہ نکاح کا وقت ہو یا جنازے کا وقت ہو، کسی وقت بھی ہم اس سے بے نیاز نہیں، چونکہ اسلام کی جو صحت مند تشریح ہے وہ اہل سنت ہے۔ یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری پہچان مسلم اور مومن سے ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اور یہ آج ہمیں ہی ضرورت نہیں پڑی، یہ دور صحابہ سے ہی حق والوں کی پہچان ہے کہ جب اسلام کا لیبل 2 نمبر لوگوں نے بھی لگا لیا تو پھر اہل سنت نے اپنے آپ کو ان سے جدا ظاہر کرنے کے لیے یہ نام جو زبان رسالت سے ہمیں ملا تھا اس کو اجاگر کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اس حدیث کو روایت کیا تھا مجمع کے سامنے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو یہ فرمایا کہ اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو یہ لفظ اہل سنت زبان رسالت سے نکلا اور روایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے پہنچا، اور حق والوں کی پہچان کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا۔ اور جس وقت بیماریاں آئیں، فتنہ آیا، تو اسی وقت اس کو تعلیم و تعلم کے طور پر بھی اپنایا گیا، یہاں تک کہ صحیح مسلم شریف کے مقدمہ میں سند کی بحث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لما وقعت الفتنہ، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا، آگے حدیث کا تذکرہ ہوتا تھا تو سب سر تسلیم خم کر کے سنتے تھے، یاد کرتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ لیکن جب فتنے کا زمانہ آ گیا، یہ امام محمد بن سیرین کا قول ہے اس میں مسلم میں، اور وہ تابعی ہیں، یعنی ان کے زمانے تک فتنہ آ چکا تھا۔ کہتے اب جس وقت کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے حضرت صاحب آئے ہیں، وہ ایک درس دینا چاہتے ہیں، تو ہم ایسے نہیں سنتے ہر کسی کا درس۔ اب جب کوئی کہتا ہے کہ سنو میں تمہیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانا چاہتا ہوں، تو ہم ایسے نہیں سنتے، نہ ہم لکھتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ حدیث سنو، دین کی بات سنو، تو اب ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، ہمیں سند بتاؤ، تمہارے استاد صاحب کون ہیں، استاذ کے استاذ کون ہیں۔ حالانکہ ابھی تو تابعین کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے بعض صحابہ بھی زندہ ہوں، ابن سیرین خود تابعی ہیں۔ سمو لنا رجالکم، اپنے شیخ کا ذکر کرو، کن سے تم نے پڑھا؟ ان کانو من اہل السنہ یؤخذ حدیثہم، اگر تو تمہارے استاد سنی ہیں پھر تمہاری حدیث سنیں گے۔ یہ صحیح مسلم ہے، یہ وہ زمانہ ہے، یہ آج نہیں کہ کوئی کہے کہ ان لوگوں نے یہ دھڑے بندیاں بنا لی ہیں اور سختی کر رہے ہیں کہ صرف فلاں کا درس قرآن سنو، صرف فلاں کا بیان سنو۔ آخر فتنے کی وجہ سے ملاوٹ کا جو خطرہ تھا اور جو 2 نمبری ہو جانی تھی، اس سے روکنے کے لیے امام ابن سیرین نے اس زمانے میں کہا کہ صرف میرا نہیں، ہم سب کا اس وقت یہ لاہ عمل ہے کہ دین کی بات۔ اب یہ جو حدیث سنانے انہیں کوئی آیا اور اس سے پوچھ رہے ہیں استاذ کا نام بتاؤ، تو وہ یہودی تو نہیں تھا، وہ کرسچن نہیں تھا، وہ ہندو سکھ نہیں تھا، وہ کلمہ گو تھا، حدیث بتانا چاہتا ہے، قرآن سنانا چاہتا ہے، قرآن کی تشریح۔ تو یہ کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، اپنے رجال سند، اپنے اساتذہ کا نام بتاؤ۔ کس مقصد کے لیے یہ پوچھا؟ ان کانو من اہل السنہ، اس وقت بھی یہ لفظ تھا، اس وقت بھی یہ پہچان اور اس انداز میں آزمائش، امتحان اور چھان بین کرنا یہ ضروری سمجھا گیا۔ آج وہ فتنہ کتنے بچے نکال چکا ہوگا کہ جس کو 14 صدیاں پھر گزر گئی ہیں، اس وقت بھی یہ ضروری سمجھا گیا کہ ہر کسی کی نہ سنی جائے اور ہر کسی کے پاس نہ بیٹھا جائے،
ہر کسی کا پیغام اس کو، اگرچہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ اب درمیان میں تو فاصلہ تھوڑا ہی تھا دربار رسالت سے، چونکہ ابھی تو یہ تابعین کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی خدشات تھے کہ کوئی گھڑ کے نہ بتا دے، کوئی مکس نہ کر دے، کوئی اپنا نظریہ نہ ڈال دے، لہذا اگر سنی ہیں تمہارے اکابر تو پھر ہم بات سنیں گے، اور اگر وہ مسلم تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں مگر رافضی ہیں یا خارجی ہیں یا قدریہ ہیں یا معتزلہ ہیں، یہ ساری بیماریاں آ چکی تھی اس وقت، تو پھر اگرچہ تم حدیث سنانا چاہتے ہو ہم تمہاری روایت کردہ نہیں سنیں گے۔ تو وہ عقیدہ اس وقت سے اس لفظ کو آزمائش کے طور پر اور اہل حق کی پہچان کے طور پر استعمال کیا گیا، آج بھی وہ اہل حق کی آزمائش کا نشان اہل سنت ہونا ہے۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ کون ہوتا ہے سنی، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کا منہج کیا ہونا چاہیے، اس کے نظریات کیا ہیں 14 صدیوں میں، کیونکہ اس تعارف پر داتا صاحب جیے ہیں لاہور میں، اس تعارف پر کشف المحجوب لکھی ہے، یہ بار بار داتا صاحب نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، تو اگر اس کے بغیر داتا صاحب کا گزارا نہیں، تیرا میرا کیسے گزارا ہو؟ تو اس کو کئی طرح کے خطرات ہیں، کچھ اس لفظ کو کھینچ کے اپنے اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل سنت نہیں اور بنتے اہل سنت ہے، اور کچھ اس کو مان نہیں رہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، جب ہم مسلم ہیں تو پھر سنی کہلوانے کی کیا ضرورت ہے، پھر سنی کیوں کہا جاتا ہے، پھر سنی لفظ کیوں بولا جاتا ہے، یہ ایک فرقہ واریت ہے، یہ تنگ نظری ہے، کچھ اس طرح کہتے ہیں۔ تو کئی ہزار فتنوں میں گرا ہوا ہے اہل حق کا یہ نام، جو زبان رسالت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسنین کریمین کے واسطے سے حق پرستوں کو لقب ملا، اس لحاظ سے ہی کل جنت کے فیصلے ہونے ہیں، اور اس لحاظ سے ہی غلبہ اسلام کی تحریک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس عظیم مشن کے لیے یہ سنی کانفرنس، جو ہماری ایک تاریخ بھی ہے قیام پاکستان سے پہلے سے لے کر پاکستان بننے کے بعد، آج بھی اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس بڑے مشن کے لیے یہ 20 فروری جو ابھی اتوار آ رہا ہے، صبح انشاءاللہ 8 بجے سے عصر تک یہ تاریخی کانفرنس منعقد ہونے والی ہے۔ آپ حضرات اس کی بھرپور دعوت دیجئے سارے لوگوں کو، اور اس میں شرکت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، اچھے موسم میں، اچھے حالات میں اس کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔